میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے، امانت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ اور ہم نے ایسی بھی بیویاں دیکھی ہیں کہ جوانی میں جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کی خاطر ساری زندگی بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کرتی، اپنے بچوں کی خاطر اپنی جوانی کو بھلا دیتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بچوں کی خاطر بیوگی کی صورت میں دوسری شادی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کا وہ مقام رکھتا ہے کہ اس عورت کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہوتا ہے۔ وہ گھر میں رہے، وہ جھاڑو دے، وہ آٹا گوندھے، وہ سوئے، وہ واش روم میں جائے، اس کے ہر عمل کا جو ثواب ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد جیسا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، منفی طرز عمل گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اعتراض ہے یہ ہے کہ اس شاخ کے اوپر پھول کے ساتھ کانٹے کیوں ہیں؟ لیکن میں اگر اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھوں، یہ کانٹوں بھری شاخ ہے کہ اس کے اوپر پھول بھی ہیں، بات تو وہی ایک ہے۔ کوئی پھولوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کانٹوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب جس کمزوری کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر ناراض ہیں، یا بیوی جس کمزوری کے اوپر اپنے شوہر سے ناراض ہے، بہادر بن کر اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو اس جیسی، چلو وہ نہیں، اس جیسی یا اس سے کہیں بڑی کمزوریاں خود اس کی اپنی زندگی کے اندر موجود ہیں، اس طرف نگاہ نہیں جاتی، اور اس کی چھوٹی سی کمزوری کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے اوپر سارے کا سارا خاندانی نظام جو ہے انہوں نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ عورت جو شوہر کا گھر بسانے کے لیے آئی ہے، شوہر اس کے ساتھ لڑتا ہے، اور یہ اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو شوہر عورت کے لیے عزت اور راحت کا سبب ہے، عورت اس کے ساتھ لڑتی ہے۔ بھائی عجیب بات نہیں ہے، اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی؟ میرے عزیز دوستو، زندگی بیت رہی ہے دانش، کوئی بے جرم سزا ہو جیسے، بات تو یہی ہو جاتی ہے، جرم کوئی نہیں کیا ہے لیکن ساری کی ساری زندگی سزا بن جاتی ہے۔ عزیز دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ ان خاندانی جھگڑوں میں صرف یہ دو فریق نہیں ہوتے، بالعموم ان دو فریقوں کے میں مانتا ہوں جھگڑے ان کے بھی ہوتے ہیں، بالعموم گھر کے جھگڑوں میں ایک تیسرے فریق کا دخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، ساس اور سسر کی وجہ سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے تو یہ سکھلایا ہے کہ جب کوئی دلہن حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ہو، ایجاب و قبول کی رسم سے گزر رہی ہو، تو اس کو بتا دیا جائے کہ بی بی پہلے تیری ایک ماں تھی، اب ایک ماں نہیں، اب تیری دو مائیں ہیں۔ پہلے تیرا ایک باپ تھا، اب ایک باپ نہیں، تیرے دو باپ ہیں۔ ایک ماں تیری حقیقی ماں ہے اور دوسری ماں تیرے شوہر کی ماں بھی تیری ماں ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی یہ بات بتا دی جائے کہ اب تیری ایک ماں نہیں، اب تیری دو مائیں ہیں، اور تیری بیوی کی ماں تیری ماں ہے، تیری بیوی کا شوہر تیری بیوی کا باپ جو ہے وہ تیرا باپ ہے۔ اگر کوئی مرد اس طرح طرز عمل نبھانے میں کامیاب ہو گیا تو واللہ اس گھر کے اندر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے بیوی کے ماں باپ کے گھر کا خیال رکھے، اور پھر دیکھے کہ یہ گھر کس طرح جنت کا نمونہ نہیں بنتا۔ میرے عزیز دوستوں، غصے کا جواب غصے سے دینا، ایک ادھر 100 میل کی رفتار سے ایک چیز آ رہی ہے، اس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سے ہٹ جاؤں، ورنہ مجھ سے ٹکرائے گا، خود بھی تباہ ہوگا اور میں بھی تباہ ہو جاؤں گا۔ لیکن اس طرف سے بھی 100 میل کی رفتار سے، اس طرف سے بھی 100 میل کی رفتار سے اگر دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، کہ جب محسوس ہو کہ شوہر غصے میں ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی خاموش ہو جائے، بیوی ہٹ جائے راستے سے، اور غصہ عارضی ہوتا ہے، پھر غصہ ختم ہوگا تو حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے بیوی کو غصہ آ گیا ہے تو مرد بھی مرد بننے کی یہاں کوشش نہ کرے، مرد کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ بیوی کا غصہ ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے، لیکن غصے کے ساتھ غصے کا ٹکرانا تباہی کا باعث۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ میری نصیحت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جو بیوی، سنیں آپ اس بات کو، جو بیوی اپنے شوہر کے غصے کے وقت چپ کر جاتی ہے، صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو صبر ایوب جیسا در عطا کرے، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا۔ اور جو شوہر اپنے بیوی کے غصے کے وقت چپ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہی بشارت ہے، گھر بھی آپ کا بچ جائے گا اور یہ ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، جب کوئی بیوی مسکراتی ہے اور اس کے سامنے شوہر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کو تو یہی لگتا ہے کہ بیوی بھی مسکرا رہی ہے اور شوہر بھی مسکرا رہا ہے، دو انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے،
جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ بھی مسکرا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، دیکھیے میرے کلمے کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں اور یہ کس خوبی کے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر مسکراتا ہے. بکھری ہوئی اینٹیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان سے مکان بنتا ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے. اور جب ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑتے ہیں تو اس سے گھر بنتے ہیں. دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو توڑنا نہیں چاہیے. دل اگر ٹوٹ جائیں اور بکھر جائیں تو خاندان بکھر جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے میں جو برکت رکھی ہے، اگر انسان اس سے صحیح فائدہ اٹھائے، اولاد بھی نیک ہوگی، زندگی بھی جنت بنے گی اور آخرت کی جنت بھی اسی رشتے کے استحکام کے اندر مضمر ہے. ایک عورت تھی لیکن بڑی خوبصورت تھی. جتنی خوبصورتی کا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. اور اس کا نکاح ایک ایسے مرد سے ہوا جو بہت بدصورت تھا. کتنا بدصورت تھا؟ اتنا بدصورت تھا کہ آپ ذہن میں کریہ المنظر سے کریہ المنظر تصویر لے آئیں، اس سے بھی زیادہ بدصورت. دونوں کا نکاح ہو گیا. جب دونوں کا نکاح ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر نے اپنی اس پری پیکر بیوی کو دیکھا، دیکھ کر نہال ہو گیا. وجہ سمجھ میں آ رہی تھی، مسکرا رہا تھا کہ اللہ تم نے ایسی نعمت مجھے عطا کر دی ہے. دیکھ کر اپنی بیوی کو، خوبصورت حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بیوی نے بھی اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی مسکرا رہی تھی. بیوی نے بھی اپنے اس بدصورت شوہر کو دیکھا، اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور مسکرانے کے ساتھ اذرا ہے تفنن، یعنی ایک بات کہہ ڈالی. اس نے کہا سن، آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے یہ اتنی بڑی بات کہنے کی، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، مجھے احساس ہے، مجھے علم ہے کہ میں کتنی حسین ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیرے نکاح میں دے دیا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور تجھے بھی پتا ہے کہ تو کتنا بدصورت ہے. لیکن تو میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں تجھے دیکھ کر مسکرائی. اللہ تعالیٰ تجھے شکر کے اوپر جنت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے صبر کے اوپر جنت عطا کرے گا. ایسے بھی نبھ جاتی ہے، ایسے بھی لوگ نبھا جاتے ہیں. ہیں جی، خوبصورت لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا بن کر دکھانا یہ کون سا کمال ہے میرے عزیز دوستو؟ بروں کے ساتھ آپ اچھا بن کر دکھائیں تو یہ آپ کا کمال ہے جو انسانیت کا معراج ہے. اور پھر اس انداز سے کبھی آپ نے پیار کیا ہے اپنی بیوی سے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ہیں. جب آپ گھر تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے دوسرے کونے پر ایک پیالے میں پانی پی رہی ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کہا حمیرہ پانی پی رہی ہو، تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا لینا، میرے لیے بھی پانی بچا لینا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بچا ہوا پانی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا. چلو اتنے تک تو بات سمجھ میں آتی. آگے ایک بات آپ نے کہی، آپ نے کہا عائشہ مجھے یہ بتا کہ تو نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، ساری برکتیں تو آپ کے ہونٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. آپ کے مقابلے میں عائشہ کا بڑا مقام صحیح، لیکن حضور کے مقابلے میں وہ کیا مقام ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ پھر سیدہ عائشہ وہاں ہاتھ رکھتی ہیں اور اسی جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ رکھ کر پانی پی جاتے ہیں. آپ کی بھی ایک حمیرہ ہے، کبھی آپ نے اس طرح کیا ہے؟ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح کوئی محبت اپنی بیوی سے کرے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ بیوی کس طرح اس کی فرما بردار نہیں بنتی. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی عورت کون ہے. آخری چند منٹ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی عورت کون ہے. پھر آپ نے بتایا کہ جو نماز پڑھتی ہے، جو روزہ رکھتی ہے، جو حج کرتی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتی ہے. لیکن اس کے آگے ایک فقرہ کہا ہے، یہ سننے کے قابل فقرہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب اس کے اور شوہر کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے شوہر کے قریب جاتی ہے اور اسے کہتی ہے ہذہ یدی فی یدیک، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں. اپنے شوہر سے کہتی ہے ہذہ یدی، یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، فی یدیک، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے شوہر کے ہاتھوں میں پکڑا دیتی ہے، پکڑیے میرے دونوں ہاتھوں کو. اور پھر اس سے کہتی ہے کہ لأکتحل بغمز حتی ترضى، میں اس وقت تک آنکھ کے جھپکنے تک بھی آرام نہیں کر سکتی جب تک میرے تاجدار تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے.
یہ جنتی عورت، یہ جنتی عورت کی تصویر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اپنے ساری خرابیوں کے باوجود ابھی ہمارا خاندانی نظام بچا ہوا ہے۔ ہماری عورت کی آنکھ میں ابھی تک حیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے شہروں اور ہمارے دیہاتوں میں بھی کوئی گھوڑے کے اوپر ننگے سر جاتا تھا تو اس کو لوگ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تجھے جرت کیسے ہوئی ہے اتنی گستاخی کی، اتنی بے باکی کی۔ میں مانتا ہوں کہ ہم بہت اونچی جگہ سے نیچے آ پڑے ہیں۔ اب تو ہماری بہو بیٹیاں بھی بازاروں میں جاتی ہیں اور 16 سنگار کر کے جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی مشرق کی تہذیب، ابھی محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی تہذیب ابھی باقی ہے، ابھی آنکھوں میں حیا باقی ہے، ابھی گھریلو نظام کا استحکام باقی ہے، ابھی یہاں طلاق کی شرحیں کم ہیں، ابھی عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا تحفہ ہے اس امت پر۔ اور جب ہم محمد رسول اللہ کی تہذیب کے مقابلے میں دنیا کی دوسری تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے کسی تہذیب کے اندر اتنا شرم، اتنا حیا، اتنی محبت، اتنا پیار آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ آج بھی ہماری ٹیڑھی کمر والے بوڑھے گھر کے اوپر راج کرتے ہیں، آج بھی ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا کہا مانا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ ٹارگٹ ہے دشمن کا، وہ یہ چیز ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم عورت کو رات کے 12 بجے نکلنے کی آزادی دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پلان کر رہا ہے اور اس کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، عورت کو سڑکوں پر لے آتا ہے، عورت کے جسم نمائی کراتا ہے۔ اس کے پس پش یہی ہے کہ یہ خاندانی نظام جو اتنا باعث برکت نظام ہے یہ ٹوٹ پھوٹ جائے، یہ اس طرح ہو جائے جس طرح ہم ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔